آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اسماء حسنہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کو عطا کیے اور ان کے ذریعے سے ان کی روحانی تربیت ہوئی اور معجزات کا انصرام ہوا۔ ان میں سے ہم نے 4 اسماء پر گفتگو کی ہے۔ اس میں سے پہلا جی اسم سبحانی جو تھا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب تھا۔ دوسرا اسم رفاعی یہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب تھا۔ اور تیسرا جو ہے اسم محمودی یہ حضرت شیس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب تھا۔ اور چوتھا جی اسم رحمانی یہ حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب تھا۔ ان پر ہم نے تفصیلی گفتگو کر لی، ان کے فضائل و فوائد اور تاثیرات بیان کر دی تھیں۔ آج ہم جو ہے وہ 5ویں نام پر گفتگو کریں گے، یہ اسم حیاتی، یہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب ہے۔ بڑا عجیب و غریب نام ہے، اور ظاہر ہے کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام یہ خود ایک عجیب و غریب جو ہے وہ شان اور کمال کے پیغمبر ہیں، کیونکہ نبوت 2 قسم کی ہوتی ہے، ایک تکوینی اور ایک تشریعی۔ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام یہ تکوینی نبی ہیں۔ تکوینی کا مطلب یہ کائنات کے اندر جو ہوتا نظر آتا ہے اس میں ان کے تصرف ہوتے ہیں، جیسے سورۃ کہف کے اندر بھی یہ تفصیل بیان کی کہ عام کائناتی چیزوں کے اندر انہوں نے تصرف کیا، تو لہٰذا وہ چیزیں سامنے آئیں، معجزات ظاہر ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریعی نبی ہیں، وہ شریعت حقہ لے کر آئے، وہ شریعت کی گفتگو کرتے، لہٰذا ان کو اشکال بھی ہوا بعض ان کے امور پہ کہ بھئی یہ آپ نے یہ بچہ کیوں قتل کر دیا، اس نے کیا قصور کیا، جی آپ نے ان محسن لوگوں کی کشتی کا جو ہے وہ پارٹ کیوں توڑ دیا، تو مطلب وہ تکوینی امور تھے، تو اس لیے آپ جو ہے یہ تکوینی نبی ہیں، تو لہٰذا ان کو اللہ تبارک و تعالی نے کائناتی چیزوں کے حوالے سے تصرف دے رکھا تھا اور وہ معجزات آپ کے ہاتھ سے ظاہر ہوتے تھے۔ ان کی جب تربیت روحانی ہونے لگی تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نام ان کو دیا، اور وہ یہ ہے یا حیو حین لا حی فی دیمومت ملکی و بقائی یا حیو۔ تو مطلب اس کا یہ ہے کہ یا حیو، اے وہ زندہ ذات، یعنی اللہ کا نام ہے حی، اے وہ زندہ ذات کو جو زندہ رہے گی حین لا حی، اس وقت میں بھی کہ جب کوئی زندہ نہیں رہے گا، فی دیمومتی ملکی ہی، یعنی بادشاہ بھی اپنی بادشاہت کے دوام میں زندہ نہیں رہیں گے، یعنی ان کی بادشاہت کا دوام نہیں ہے، وہ بقائی، ان کے وجودوں کا بقا بھی نہیں رہے گا، سب فنا ہو جائے گا، اس میں ایک باقی رہے گا، وہ اللہ تیری ذات ہوگی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ تو یا حی حین لا حی فی دیمومت ملکی ہی و بقائی یا حیو، یہ ذکر جو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا اور آپ نے اس کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ تو بکثرت آپ جب اس کا ورد کرتے رہے اور وہ منزل جو تھی تکمیل کی وہاں تک پہنچ گئے، تو 3 ملائکہ 3 فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے پاس بھیج دیے۔ وہ ملائکہ آئے، انہوں نے کہا کہ ہم یہ جو ذکر آپ نے پڑھا اس کے موکل ملائکہ ہیں، اب ہم آپ کے تابع دار ہیں، کوئی بھی معجزہ جو ہے وہ ظاہر کرنا ہو، کوئی بھی تصرف کائناتی چیزوں کے اندر کرنا ہو، تو ہم جو ہے اس میں آپ کی تائید و نصرت کریں گے اور وہ پائے تکمیل تک پہنچائیں گے۔ چنانچہ وہ فرشتے آپ کے ساتھ ہوئے، اور اس طریقے سے ان فرشتوں نے آپ کو جو ہے آب حیات پلایا، یہ چشمہ آب حیات کا جو ہے اس کا پانی آپ کو لا کے پلایا، تو لہذا آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے حیات جاودانی عطا کر دی۔ چنانچہ اس لیے حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی زندہ سلامت ہیں۔ چنانچہ بہت سے مواقع پہ ظاہر ہوتے ہیں، مختلف روپ کے اندر ظاہر ہوتے ہیں، اور بہت سے اولیاء کاملین کو پتہ بھی چلتا ہے کہ حضرت خضر ہیں، ان سے ملاقات ہو جاتی ہے، تو لہٰذا جو ہے محققین علماء کا یہی قول ہے کہ وہ آج بھی زندہ ہیں۔ اگرچہ بعض محدثین کہتے ہیں کہ نہیں وہ زندہ نہیں ہیں، وہ فوت ہو چکے ہیں، اور جو دلائل پیش کرتے اس کے محققین علماء نے صاف و سیدھے جوابات دیے ہیں، لہٰذا صحیح قول یہ کہ حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام آج بھی زندہ ہے، وہ کیونکہ چشمہ آب حیات جو ہے وہ ملائکہ نے ان کو پلایا ہے، یہ اس نام کی برکت سے۔ یہ نام بڑا عجیب و غریب ہے، بڑی اس کی تاثیرات ہیں۔ ایک تاثیر یہ ہے کہ اگر انسان کو کوئی حاجت کوئی ضرورت پیش آئی ہوئی ہے اور وہ چاہتا ہے یہ پوری ہو جائے، تکمیل کو پہنچ جائے، یا یہ کہ کوئی دینی کام ہے جس کو وہ چاہتا ہے کہ یہ منزل مراد جو ہے میری دینی کام کی پوری ہو جائے، یا دنیاوی کوئی کام ہے وہ چاہتا ہے یہ کام میرا دنیاوی مکمل ہو جائے، کوئی تجارت ہے کاروبار ہے وہ مکمل ہو جائے، یا یہ کہ وہ جو بیمار رہتا ہے، بیمار ہے،
تو اس بیماری سے چھٹکارا چاہتا ہے، بیماری سے جان چھوٹ جائے، تو یہ جمعرات کے دن طلوع شمس کے وقت اس کا ورد کرنا ہے. اور وہ کتنا کرنا ہے؟ 1041 مرتبہ. 1041. ایک تعداد کا بہت خیال رکھنا ہے کہ ایک بھی آگے پیچھے نہ ہو. اب یہ سوچے کہ جو 1041 بجے 42 پڑھ لیتے ہیں، نہیں بھائی، یہ تو اینٹی بائیوٹک ہے کہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری ڈوز ہونی چاہیے، کم زیادہ ہوئی تو نفع نہیں ہے. تو اللہ کے کلام میں اس پہ راز ہیں. 1041 مرتبہ پڑھیں آپ کی وہ جو، اور کتنے دن پڑھنا ہے؟ صرف 7 دن، 7 days کرنا ہے. اور اول آخر جیسے میں ہمیشہ بتاتا ہوں، ان ناموں کے اول آخر میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، بسم اللہ ملا کے، بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین آمین تک. یہ پڑھ کے آپ نے اپنی حاجت مانگنی ہے. انشاءاللہ 7 دن کے اندر آپ کی حاجت پوری ہو جائے گی. آپ کو جو دینی کام پائے تکمیل کو پہنچنا چاہتا ہے وہ پہنچ جائے گا. دنیاوی کوئی مہم ہے وہ آپ کی پوری ہو جائے گی. کوئی مرض تکلیف ہے، آپ مرض سے چھٹکارا پا جائیں گے. کسی دوسرے کے لیے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، تو اس مریض کو پانی دم کر دے دیں یا اس پہ پھونک دیں، ٹھیک، یا کسی دوسرے کے لیے پڑھ کے آپ دعا کر دیں. تو 7 days کرنا ہے آپ کو جو ہے انشاءاللہ 7 دن کے اندر جو اس کا پازیٹیو رزلٹ آ جائے گا. ایسا زبردست اس میں اعظم ہے. سبحان اللہ. یہ فائدے. دوسری تاثیر یہ ہے کہ انسان کا دل مردہ ہے. دل جو ہے، دل مردہ ہونے کا مطلب ہے کہ دین و ایمان اس کے اندر جو ہے جڑ نہیں پکڑتا. اب یہ شکایت والدین کو اپنی اولاد کے بارے میں بھی ہوتی ہے کہ بچہ جو ہے دین مذہب سے ہٹتا جا رہا ہے، تھوڑا ایتھیزم کی طرف جا رہا ہے، ایسے احوال پیدا ہو رہے ہیں، یا یہ دین دیانت کو نہیں سمجھتا ہے، تو یا فیملی میں کوئی آدمی یا خود اپنی کیفیت ایسی ہے تو دل اس کا مردہ ہے. تو مردہ دل کو زندہ کرنے کی تاثیر اس کے اندر ہے. اس کا وہی طریقہ کہ جمعرات کو طلوع شمس کے وقت اسٹارٹ کرنا ہے، کیونکہ اسٹارٹنگ پوائنٹ آپ کو جمعرات کو طلوع شمس کے وقت ہونا چاہیے. پھر آپ بعد میں کسی بھی وقت بھی کر سکتے ہیں. اسٹارٹ آپ نے جمعرات کو کیا، اس کے بعد اگلے یا جمعے کو آپ شام میں پڑھ لیں، لیکن وقت ایک ہی رکھنا ہے. پھر وقت ایک ہی رکھنا ہے. اس طریقے سے آپ نے 7 دن پورے کرنے ہیں. اور اگر طلوع شمس کے وقت ہی روز رکھیں تو دی بیسٹ، لیکن اس کی پابندی نہیں ہے. لیکن سٹارٹ آپ کو جمعرات کو طلوع شمس کے وقت کرنا ہے. تو یہ آپ کریں گے اور 7 دن کریں، وہ 1041 مرتبہ پڑھیں اور بچوں کے لیے دعا کر لیں، یا وہ اس مردہ دل شخص کے لیے دعا کر لیں. اور اگر یہ پانی پلا سکتے ہیں کوئی دم کر کے پانی وانی پلا دیں، دور ہے تو اس کے کپڑوں پہ کمرے میں چھڑک دیں. لیکن اصل اس میں دعا ہے، پلانا اور کھلانا مقصود نہیں ہے، اصل دعا ہے. بس اس 7 دن کے اندر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اس کے دل کو اللہ تبارک و تعالی ایمانی حیات عطا فرما لیں. سبحان اللہ. اور یہ ایسی چیز ہے کہ یہ نسخہ اکثیر ہر ایک کو چاہیے. اس کے علاوہ ایک فائدہ بڑا زبردست ہے کہ ایسا کوئی مرض لاحق ہو گیا ہے جو لا علاج ہے. مثلا کینسر ہے. اب کینسر کا مرض آج کی دنیا میں لا علاج سمجھا جاتا ہے. اس کے علاوہ اور ایسے امراض ہیں جو علاج لا علاج ہے. طبہ نے جواب دے دیا ہے کہ اب یہ اب درست ہونے کا نہیں. اس کے لیے کرنا ہے کہ چینی کی ایک پلیٹ لیں یا چینی کا ایک برتن لیں، اور اصلی چینی ہونی چاہیے، مٹی والی نہیں. اصلی چینی کی پلیٹ ہو وائٹ کلر میں تاکہ اس پہ لکھا جا سکے. اس کے اوپر آپ مشک اور زعفران کی روشنائی بنائیں. مشک اور زعفران کی روشنائی بنا کے تو اس کے اندر تھوڑا سا ایک چٹکی زردے کا رنگ بھی ڈال لیں. یہ میں اپنے تجربے کی وجہ سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ زردے کا رنگ ڈالنے سے وہ روشنائی گاڑی اچھی بن جاتی ہے. تو وہ ڈال دی. اس کے ایک لکڑی کے قلم سے آپ نے پلیٹ کے اوپر یہ دعا لکھنی ہے، یا حیو حین لا حی فی دیمومت ملکی ہی و بقائی ہی یا حیو. بس شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں سورہ فاتحہ بھی لکھ لے اس سے پہلے تو بیسٹ ہے. لیکن اگر فاتحہ نہ لکھے تو اصل اتنا ہی ہے کہ اتنی دعا لکھی. لکھنے کے بعد اس کو جو ہے مصری، جو میٹھی مصری ایک پانی میں تھوڑی سی گھولیں. وہ جو تھوڑا سا میٹھا پانی ہو گیا ہے وہ پانی آدھا کپ اس کے اندر ڈالے پلیٹ میں، اور وہ اس کو ڈیزالو کر کے وہ نہار منہ پانی پلا دیں مریض کو. بس یہ جو ہے آپ نے پلانا شروع کرنا ہے. یا آپ نے جو ہے کل 11 دن پلانا ہے. 11 دن کے اندر ہی آپ اس کے اچھے اثرات دیکھنا شروع کر دیں گے. اور اس کو پورا آپ نے کرنا ہے تو 41 days کر لیں. انشاءاللہ کسی قسم کا کینسر نہیں رہے گا، مریض شفا پا جائے گا. یہ تو ہمارا بھی یہاں امریکہ میں مجرب ہے. امریکہ میں 7 مریض 7 جو کینسر کے مریض 4 stage پہ بھی چلے گئے ان پلیٹوں کے لکھنے کی برکت سے. ان کو اللہ نے شفا دے دی. اور یہاں کے ڈاکٹر حیران ہو گئے کہ میریکل ہو گیا ہے، یہ کینسر کیسے ختم ہو گیا، ہم نے تو کیمو بھی نہیں کی آپ ٹھیک ہو گئے.
یہ یہاں کے آن ریکارڈ چیز ہے. تو اس کے ایسی اس کے اندر تاثیر ہے کہ یہ جو ہے وہ پلیٹ کے اندر کر کے آپ نے وہ پانی پلانا ہے. کینسر اس کے علاوہ جو بھی مرض ہو تو یہ آپ نے جو ہے 11 دن کرنا ہے. 11 دن میں آپ کو حوال نظر آ جائیں گے، ورنہ پھر آپ اپنا 41 ڈیز کا نصاب پورا کر لیں، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شفا کلی دے دیں گے. سبحان اللہ. اس میں تاثیر. سبحان اللہ. اور ایک تاثیر اس کی یہ ہے کہ کوئی تنگ دست ہے بیچارہ، یعنی خوشحال نہیں ہے، مالی طور پہ مارا ہوا ہے، وہ بھی یہی والا عمل کرے. پلیٹ کے اوپر اسی طریقے سے لکھ کے پانی میں ڈیزالو کر کے وہ پی لے، ٹھیک. اور وہ جناب 11 دن کرے، 11 دن میں اس کو مثبت آثار نظر آ جائیں گے. 41 ڈیز پورا کر لے، کسی قسم کی تنگ دستی نہیں رہے گی اور بہترین خوشحال ہو جائے گا. اور اگر خوشحال ہے پہلے سے اور وہ چاہتا ہے میں اسی طرح خوشحال رہوں، آگے تو بڑھوں پیچھے نہ ہٹوں، تو یہ عمل کرتا رہے، کبھی تنگ دست نہیں ہوگا. عجیب اسلام کے اندر راز ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی تنگ دست نہیں کریں گے. اور ایک تاثیر یہ ہے کہ کسی کو کوئی رنج لگ گیا ہے، کوئی ایسا رنج و عالم میں کوئی ایسا روگ لگ گیا ہے، اب وہ روگ ہٹتا نہیں. مطلب کسی کا باپ فوت ہو گیا، اب وہ اس صدمے میں ہے. بیوی کا شوہر فوت ہو گیا، اس صدمے سے نکل ہی نہیں پا رہی، اور آج کل کے زمانے میں کہتے ہیں ڈپریشن میں چلی گئی مثلا، نکل ہی نہیں پا رہی. اس ڈپریشن کا اس سے اچھا علاج کوئی نہیں ہے. وہ بھی اسی طریقے سے اس چینی کی پلیٹ پہ آپ نے لکھنا ہے روشنائی بنا کے، مصری کے پانی سے اس کو ڈیزالو کر کے اس کو پلانا ہے. 11 دن میں آپ رزلٹ دیکھیں گے، وہ ڈپریشن سے باہر آ جائے گی. کسی قسم کی کوئی دوا کھانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ ڈپریشن سے اس کو نکال دے گی. اس پہ تاثیر ہے. ایک تاثیر بڑی عجیب ہے کہ اگر چاہتا ہے کہ چشمہ آب حیات کے اسرار کھلے اس کے اوپر، کہ آب حیات کو چشمہ اس کے اسرار کیا ہے، وہ کیا راز ہے، اس کے حقائق کیا ہیں، وہ اگر چاہتا ہے تو اس کی دعوت یعنی اس کی دعا اور ذکر شروع کرے. اس دعوت کو دعوت احیائی کہتے ہیں، حیات سے احیائی. تو دعوت احیائی کہتے ہیں دن اور رات میں 7,000 مرتبہ اس کا ورد کرنا. دن میں کسی وقت 7000 پڑھے، اول آخر ایک مرتبہ سورۃ فاتحہ، رات میں کسی وقت میں 7000 پڑھے، اول آخر جو ہے وہ یہ سورۃ فاتحہ یہ کرے. اور یہ جو ہے 7000 ٹائم پڑھے، اور یہ صرف اس کو جو ہے 15 دن 2 ہفتے کرنا ہے. 15 دن تک یہ پابندی سے کرے، انشاءاللہ اول تو 7 دن کے اندر ہی اس کو جو وہ آثار ظاہر ہونے لگیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اسرار چشمہ آب حیات کی اس پر کھول دیں گے. ورنہ 15 دن کے اندر انشاءاللہ اللہ کی رحمت ہوئی اذن الہی اس پر جو ہے چشمہ آب حیات کے راز کھل جائیں گے. یہ اس کی تاثیر. تو اس طریقے سے یہ اس پہ عمل کریں تو یہ وہ نام ہے بابرکت جو حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوا، جو تکوینی امور کے نبی تھے، اور ان کی تربیت اور جو ہے وہ معجزات کے اسلام ان ناموں کے ذریعے سے آگے بڑھا. یا حی حین لا حی فی دیمومۃ ملکہ و بقائہ یا حی. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت آپ نے اتنی باتیں کی ہیں اس میں، اور ایسی باتیں کی ہیں کہ میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ پورا شو ہی اسی کے اوپر کیا جائے. اس میں کیونکہ آپ نے شروع میں ہی فرما دیا دینی و دنیاوی کام. اب اس میں کوئی لمٹ تو ہے نہیں کسی کام کی. بالکل بالکل. تو دینی اور دنیاوی کام تو دینی کام تو لوگ مسلمانوں کے دلوں میں ہیں، چاہے زبان پہ ہوں یا نہ ہوں. ٹھیک ہے. اور دنیاوی کام کے لیے تو ہر کوئی پریشان روز بھاگا پھر رہا ہے کہ دنیاوی کام میں یہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے، وہ بھی ہو جائے. تو اس میں تو بچیوں کی شادی بیاہ، نوکریاں، پھر آپ نے تو بڑی تفصیل سے بتا دیا بیماری کا علاج. پورا آپ نے بیماری کا پورا تعویذ بتا دیا. تو یہ فرمائیے کہ یہ جو سفید پلیٹ کے اوپر لکھنا ہے تو کیا یہ 11 پلیٹوں کے اوپر 11 دن لکھا جائے گا یا ایک ہی دفعہ لکھا جائے گا؟ اچھا سوال کیا. جی. اگر ایک ہی پلیٹ ہے تو روز لکھ کے روز کو ڈیزالو کر کے پیے. اچھا. ورنہ 11 پلیٹوں پہ لکھ کے رکھ لے، ایک پلیٹ پی لی، دوسری پی لی، تیسری پی لی، پھر دوبارہ ریپیٹ کر کے لکھ لیا. اچھا. دونوں آپشن ہے. اچھا لکھا ہوا 11 دفعہ ہونا چاہیے، پلیٹ چاہیے ایک ہی ہو یا 11 ہو؟ بالکل بالکل. پلیٹ کیا ایک ہی ہو. اور اس کے بعد اس پلیٹ کو استعمال کر سکتے ہیں. ہاں بالکل. اچھا ٹھیک ہے. کیونکہ یہ پھر نسخہ اکسیر آپ نے بتا دیا جو لا علاج مرض کے لیے ہے. تو یہ لا علاج مرض فرض کریں کوئی یہاں فیملی ہے ان کے بیمار پاکستان میں ہیں تو وہ یہاں کچھ کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ پھر ان کو پلا نہیں سکیں گے وہ جو مشک اور زعفران وہ پہلا والا کریں.
1041 مرتبہ جی پڑھ کے اس مریض کے لیے دعا کریں، اچھا فائدہ ہو جائے طلوع گا۔ شمس والا، بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے یہ ایسی چیزیں ہیں۔ میرا آخری سوال یہ ہے کہ یہ چشمہ آب حیات کے اسرار جو ہیں، تو اگر یہ کسی نے واقعی یہ راز پا لیا تو کیا اس کی زندگی بڑھ سکتی ہے، عمر بڑھ سکتی ہے؟ یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے جی بالکل، کیونکہ وہ یہی تو اس میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ورد کرنے والے کو اولیاء لا یموتون میں شامل کر دیتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ اولیاء جو مرتے نہیں ہیں گویا کہ، جی ٹھیک ہے نا، اولیاء لا یموتون میں شامل کرتے ہیں، جیسے حضرت خضر صلی والسلام کو اللہ نے شامل کر رکھا ہے کہ وہ گویا کہ زندہ ہیں، جی وہ زندہ ہیں، اور وہ بالکل جب چاہتے ہیں وہ بالکل فزیکلی سراپے کے اندر ظاہر ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کو یہ آپشن دے رکھا ہے۔ اور اسی طرح بعض مفسرین حضرت الیاس علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کو بھی اللہ نے یہ شرف دے رکھا ہے، لہذا حضرت الیاس اور حضرت خضر صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کے بارے میں یہ بھی تفسیروں میں آیا ہے کہ وہ بیت المقدس کے اندر اعتکاف ٹھہرتے ہیں، اچھا، ہر رمضان میں وہاں اعتکاف ٹھہرتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ پڑھنے والے کو بھی وہی نسبت کسی نہ کس درجے میں حاصل ہو جاتی ہے، لہذا جو 7,000 پڑھے گا تو فرمایا کہ اس کو اولیاء لا یموتون میں شامل کر دیتی ہے اللہ۔ تو 15,000 15 دن کے لیے؟ 15 دن، جی بالکل 15 دن، کوئی زیادہ نہیں ہے، کوئی زیادہ نہیں ہے، مطلب سارے کام چھوڑ دیں دنیا کے، صرف یہی کریں؟ بالکل اگر ایسا ہے ضرورت بھی نہیں ہے، اور اگر ایسا خیال نہیں، 1000 اگر پڑھتا ہے نا، جی 1000 20 منٹ میں پورا ہوتا ہے۔ اچھا ہاں ٹھیک ہے، ہم نے تو کر رکھا ہے، ہمیں پتہ ہے، تو 1000 20 منٹ میں پورا ہوتا ہے، جی چھوٹا سا یا حی لا الہ فی دائمومۃ ملکی و بقائی یا حی ختم، ہاں ختم۔ تو 20 منٹ کی حساب لگا لیں، جی 7000 کتنے وقت میں پورا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بھی نہیں لگے گا، 140 منٹ ہو بالکل، اور آپ جو ہے وہ کس منزل پہ پہنچیں گے، تو اس لیے مزہ آ جائے گا۔ 1400 منٹ، ٹھیک۔ تو پھر وہ قلبی حیات اور معرفت جو نصیب ہوگی اس کا تو راز ہی الگ ہے، یہ تو کرنے والے کو پتہ ہے کہ وہ جب وہ جو کیفیت ہوگی وہ بندہ کہے گا بھائی میں تو آسمانوں پہ ہوں۔ تو میرا تو خیال یہ ہے کہ سوالات لینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دینی و دنیاوی مسائل آپ نے حل کر دیے ہیں اور پورا وظیفہ بتا دیا ہے، اسی کے لوگ ہزاروں لاکھوں روپے لے لیتے ہیں یہ وظیفہ بتانے، جو یہاں پہ بیٹھ کے آپ یوں ہی بتا دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت بہت خوب، بہت ایمان افروز اور بڑی قیمتی اور بڑی معلوماتی تعلیمی باتیں ہیں جو آپ سے سننے کو ملتی ہیں۔ تھینک یو سو نہیں، وہ جو اب تک نام ہو گئے ہیں تو مجھے فیڈ بیک دنیا بھر سے آ رہا ہے، جی جو عمل کر رہے ہیں جی وہ حیران ہیں کہ کس طریقے سے منزلیں مل رہی ہیں ان کو، اور میں ان سے زیادہ میں خوش ہوتا ہوں کہ یا اللہ آپ نے اپنے دربار میں قبول کر لیا اور میرے لیے صدقہ جاریہ بن گیا، لوگوں کے امراض ختم ہو رہے ہیں، لوگوں کے مسائل حل ہو رہے ہیں، منزل مراد مل رہی ہیں، تو وہ جو اب تک کے نام ہے لوگ تو ماں سے جس ذوق و شوق کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو مجھے ان کی اس ذوق و شوق سے مجھے دوہری مسرت ہوتی ہے، یا اللہ مجھے ذریعہ بنایا آپ نے اور یہ کام لے لیا، سبحان اللہ۔ الحمدللہ۔ چلیے یہ جو علاج والی بات ہے نا، یہ تو میرے ذہن میں کوئی ہیں، کسی کو میں بتاؤں گا اپنے علاج کے لیے کریں۔ بہت خوب حضرت، بہت شکریہ